چند دن پہلے یوکے میں پاکستانی خواتین اور مرد حضرات 10 لوگوں کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان کا جرم کیا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں۔ یوکے میں پاکستانی خواتین اور مرد جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے نام یہ ہیں: محمود حسین، ماریہ خان، قاسم خان، سدرا ریاض، شاکب اصغر، عاصم شاہ، جنید علی، محمد علاؤدین، تیمور علی، سدرا علی یہ شامل ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یوکے میں کچھ پاکستانی بزنس مین جو کہ لوگوں کو جعلی ڈاکومنٹس بنا کے دیتے تھے تاکہ وہ اپنی بیگمات کو یہاں لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا کیا ہے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر کوئی خاتون یوکے میں جاب کرتی ہے لیکن اس کا ہسبینڈ پاکستان میں ہے، یا کوئی مرد یوکے میں جاب کرتا ہے تو اس کی بیوی پاکستان میں ہے، تو آپ نے اگر ان کو بلانا ہے ویزے پہ تو آپ کو وہاں کی گورنمنٹ کو بتانا ہوگا کہ میرے منتھلی اتنی انکم ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی یہاں اگر رہیں گے تو گزارا کر سکتے ہیں، حکومت پر بوجھ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جب یہ کیس چلا تھا کچھ سال پہلے تو وہ منیمم انکم تھی 18,600 پاؤنڈز سال کے آپ کے ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی تنخواہ ہے نا وہ سال میں جب کیلکولیٹ کریں تو 18,600 پاؤنڈز ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم ہوگی تو آپ اپنے بیگم کو نہیں بلا سکتے۔ اب محمود حسین صاحب جن کی عمر تقریباً 55-56 سال تھی، ان کا کاروبار تھا وہاں پہ، اور وہ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو ڈاکومنٹس بنا کے دیتے تھے، ایسا کانٹریکٹ ان کو بیچتے تھے فرضی جعلی، کہ اس میں یہ لکھتے تھے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ میرے پاس کام کر رہا ہے، یا یہ خاتون جو ہے یہ میرے پاس کام کر رہی ہے، میرے پاس جاب کرتی ہے، اور اس کی تنخواہ جو سالانہ ہے وہ 18,600 پاؤنڈ سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ نہیں کام کرتی تھی۔ یہ ڈاکومنٹس بنانے کے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے چارج کرتا تھا، بالکل اللیگل کام، جعل سازی ہوگی نا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو اس کے جو ہے نا اس سے کاغذ بنوانے انہوں نے شروع کر دیے، اور جب کاغذ بنوانے شروع کر دیے تو کچھ فیملیز آ بھی گئیں، ٹھیک ہے، کچھ جو کپلز ہیں نا وہ آپس میں مل گئے، ان کے ویزے لگ گئے، اتنا پاورفل کاغذ وہ بنا کے دیتا تھا، لیکن آف کورس جعلی تھا۔ پولیس کو کسی طریقے سے شک ہو گیا، انہوں نے اس کی ریکی کرنی شروع کر دی کہ وہ لوگ وہاں آتے جاتے ہیں کہ نہیں، جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ جی وہ وہاں جابس کرتے ہیں۔ تو جب انہیں شک ہوا نا کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو انہوں نے چھاپا مارا باقاعدہ پلاننگ کے تحت، اور وہاں سے جب انہوں نے چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ یہ جناب محمود حسین صاحب جعلی ڈاکومنٹس دیتے ہیں، حالانکہ ورکرز ان کے پاس وہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو سارے بزنس میں انوالو تھے، خواہ وہ ان کی بیگمات یہاں آ چکی تھی یا ہسبینڈ یہاں آ چکے تھے، اور ساری فیملیز کو انہوں نے بھی پکڑ لیا پولیس نے۔ یہ ریسنٹ تازہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر جناب انہوں نے ان کا ٹرائل کیا، ٹھیک ہے نا، مقدمہ چلا عدالتوں میں۔ اس کے بعد پوری انویسٹیگیشن کے بعد عدالت نے دیکھا کہ وہ واقعی گلٹی ہیں، قصوروار ہیں، تو ان کو انہوں نے جیل بھیج دیا۔ محمود حسین جن کو 4.5 سال کی قید ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، کسی کو 3 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 1.5 سال، 10 لوگ ہیں جن میں خواتین اور مرد شامل ہیں، 10 لوگ جن کو جیل بھیج دیا گیا ہے یوکے کی طرف سے۔ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، جعل سازی میرا خیال ہے اکثر جگہوں پہ جو ہے نا کبھی نہ کبھی سامنے آئی جاتی ہے، جس میں ہماری دیسی کمیونٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ سرفہرست رہتی ہے۔ یوکے میں پچھلے دنوں اٹلی میں ایک گروہ پکڑا گیا ہے پاکستانیوں کا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پر جو پیپروں کے بغیر مجبور نوجوان ہیں، مجبور گھروں سے آئے ہوئے، اور ان کے پاس پیپر نہیں ہے، ورک رائٹس نہیں ہے، تو ان کو جاب دیتے تھے اور ان کو پیسے تھوڑے دیتے تھے یا دیتے ہی نہیں تھے، کہتے سن جاؤ جو کرنا کر لو، نہیں پیسے۔ اب وہ بیچارہ کہاں جائے، اس کے پاس ورک رائٹ نہیں ہے، تو وہ اس طرح کا کچھ گروہ تھا، وہ بھی پکڑا ہے اٹلی کی گورنمنٹ نے۔ اسی طرح کچھ چند دن پہلے کینیڈا میں ایک پاکستانی اور ایک انڈین ٹرک کمپنی تھی، ان کے ٹرک تھے، کیونکہ آپ کو پتہ نا کینیڈا میں ٹرک کا بزنس بہت زیادہ ہے، ٹرک ڈرائیور، تو انہوں نے بھی جو ہے نا کیش ان ہینڈ پہ ٹرک ڈرائیورز رکھے ہوئے تھے، اور جب ان کو 3-3 4-4 5-5 مہینے کی سیلریز ہو گئی، انہوں نے مانگی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ کٹ سیاپا پی گیا اتنے بھی، ہاں جی، اتنے بھی سیاپا وہ پایا پنجابیاں نے، بیچاریاں نے، مظلوم ڈرائیوراں نے احتجاج کیا، ان کے گھر کے باہر پولیس آ گئی، سارا کچھ ہوا۔ اب مزہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے پیسے دینے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا تو سارا کام ہی نہیں کیتا۔ اب مطلب ہٹ درمی دیکھیں، بس دیکھیں کہ اگر آپ نے باہر کے ملکوں میں آ کے باعزت طریقے سے کاروبار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ مور دین انف ہے، بہت پیسہ آپ کما سکتے ہیں اور کماتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود اگر 2 نمبری والے راستے پہ جائیں گے تو میرا خیال ہے ضلالت اس میں مسٹ ہے، ایک نہ ایک دن ضلالت ہے۔ ابھی جو ہے نا کینیڈا میں ایک اور دیسی کمیونٹی کے کچھ گروہ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا، ٹورنٹو میں ایک فلائٹ آئی 1 سال پہلے سوئٹزرلینڈ سے، اس میں کیش اور سونا تھا، بہت زیادہ کروڑوں
डॉलर मालियत का सोना था। वो जनाब उन्होंने स्टोर में रखा जहाँ कार्गो ऑफिस है, तो वहाँ पर भी जो मुलाजम थे ना देसी पासपोर्ट होल्डर कनाडा के, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी शामिल है, उन्होंने मिली भगत करके वो जो पूरा पायलट था ना, यानी पूरा की कहते हैं ढेर सी पूरा वड्डा या गठरा, वो सारा जो है ना वो एक ट्रक मंगवा के ट्रक के साथ उसके साथ भी साजबाज करके वो वहाँ से बड़े की कहते हैं टौर दे नाल वो कढ़वाता बाहर। उसमें पैसे और डॉलर पाउंड और सोना था, ईंटें थी सोने की। तो वो जनाब निकल गए। अब जो है ना वो ट्रक वाले ने ये शो किया था कि मैं आज लेने जा रहा हूँ कुछ सामान है, फ़िश, फ्रोज़न फ़िश, मच्छियाँ होती हैं ना जो दूसरे मुल्कों में आती हैं, वो जमी हुई होती हैं और फ्रिजों में आती हैं। तो इस तरह का कुछ ने जो है ना वो बना के ना जाली इनवाइस थी, तो वो लेने आ गया, वो अंदर चला गया, चौकीदार भी मिला हुआ था, वो सारे जनाब लेके निकल गया। 1 साल बाद उन्होंने जो FBI है अमेरिकन और कनाडा दोनों ने मिलकर इसका सुराग लगा लिया और गिरफ्तारियाँ भी हो गई। की दसा यार, ना मुँह खुलवाओ। अल्लाह ताला मेरे समेत सब नूं हिदायत दे और नेक रिज़क खान दी तौफीक अता फरमाए। ना लोगों का हक खाया करो, इत्थे ही रह जाना जे सारा कुछ। अल्लाह हाफिज़।